للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کس کا ہے؟ محبت سے ایک مرتبہ اللہ کہیں 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ کس کا ہے؟ آپ جب ذکر کرتے ہو نا، حدیث شریف کے مطابق بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ختم شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے جب جاتے ہیں نا اللہ کے پاس، اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ کچھ چھپا ہوا ہے اس سے؟ کہاں سے آئے ہو؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے، پھر بھی فرماتا ہے فرشتوں سے، کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ان کی محفل سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیری تعریف کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا نام جپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا انہوں نے دیکھا نہیں؟ یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ جب مجھے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، یاد کر رہے ہیں آپ، ذکر کر رہے ہیں اس کا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو ذکر کرنا، دیوانہ وار اس کو یاد کرنا، یہ محبت والوں کا کام ہے، کسی اور کا کام۔ اونچی کہیے گا۔ جس کو محبت ہوتی ہے نا وہی نام جپتا ہے نا۔ مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، اس سے کوئی پوچھتا تھا دن کیا، وہ کہتا تھا لیلا، تاریخ کیا ہے لیلا، جگہ کیا ہے لیلا، وہ ہر چیز کا جواب لیلا، کیونکہ اس کو محبت کس سے تھی؟ ہمارا کیا حال ہے؟ تکلیف ہو جائے تو شاید اللہ کو یاد کر لیں، آگے پیچھے یاد کرتے نہیں۔ اور جو محبت والے ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے رب کی یاد سے، ہر لمحے رب کو یاد کر رہے، ان کو ہر شے میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو کہنا چاہیے الحمدللہ، پھر کہیے میرے کہنے سے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے کہیے الحمدللہ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نعت خوان یا کچھ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، اگر وہ داد لینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر الہی کے طور پر کہیں گے تو فائدہ ہوگا۔ وہ صرف رنگ بنانے کے لیے یا داد کے لیے کہتے ہیں کہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ کی، ساری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ رب ہی ہے سب کچھ بنانے والا، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کس کا ہے؟ پھر آپ کیوں مالک بنے پھرتے ہو؟ یہ دکان میری، یہ کار میری، یہ سامان میرا، یہ مکان میرا، یہ چیز میری۔ کس کا ہے سب کچھ؟ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، ای امانت چند روزہ نزد ما است۔ ہر شے کا حقیقت میں مالک اللہ ہے، میرے پاس 4 دن کے لیے ہے، مگر آپ کہتے ہیں جی میری ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں کس کا ہے؟ میں نے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو مخالف ہے دیوبندی وہابی کہلانے والے، وہ جو اعتراض کرتے ہیں، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ زمین و آسمان میں ہر شے کس کی ہے؟ تو پھر اپنا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لو، ہر چیز کا مالک اللہ ہے،
تو پھر اپنی دکان کیوں کہتے ہو؟ اپنا مکان کیوں کہتے ہو؟ کوئی قبضہ کر لے تو دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ اشارہ کیا، میں نے وہ مسئلہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اب اگلی آیت کے اگلے الفاظ سنیں، ان اللہ هو الغنی الحمید، ہے سب کچھ اللہ کا، زمین و آسمان بھی، ساری کائنات، سب کچھ اللہ کا ہے۔ بے شک اللہ ہی بے نیاز، اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا، سب خوبیوں کا سراہا۔ حمید کے معنی ہو گئے اللہ کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں ہے اس کا، سب کچھ اللہ کا ہے، مگر وہ بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ آپ کی تھوڑی سی چیز ہو، آپ اس کے لیے کتنے پوزیسو ہوتے ہیں، میری چیز ہے ہاتھ نہیں لگانا، کوئی لگا لے تو تم نے میری چیز چھیڑی کیوں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کوئی آپ کی چیز کو اٹھا لے، قبضہ کر لے، لے جائے، کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سب کھا رہے ہیں، جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ روکتا نہیں، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت اونچی کہیے گا نہیں۔ اب یہ آیت آئی ہے، پڑھ رہا ہوں میں، مگر اس سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ غنی کا لفظ آیا، بے نیاز، بے پرواہ، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، قرآن کی آیت ہے، اللہ غنی اور تم سارے فقیر ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کو پکاریں نہ پکاریں، اس کو کوئی فرق۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ جتنا یاد کرے، محبت سے یاد کرے، ایک مرتبہ سچے دل سے آپ کے منہ سے نکل جائے نا اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ اب ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، آپ نے اپنے منہ سے اللہ تعالی کا نام لیا، آپ کے منہ سے نام نکلا، فرشتہ بن گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے آگے، آپ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، آپ سے لے کر عرش تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، نور کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ اللہ آپ کے منہ سے تب نکلے گا جب پہلا قبول ہو جائے گا۔ فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، پین۔ آپ کہیں گے بڑا خوش نصیب تھا یار، ہمارے تو درد ہوتا ہے، سر پھٹا جاتا ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ تکلیف میں کہیں اللہ کو پکار نہ لے، اللہ اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا، اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا، اللہ نے اتنی تکلیف بھی اس کو نہیں دی۔ تو خوش نصیب ہونا جو تمہیں توفیق ملی ہے، بار بار رب کو پکارتے ہو، جتنی بار پکارتے ہو
مزہ بھی آتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ محبت والوں سے پوچھو، محبت والوں سے پوچھو اس کی قدر کتنی ہے اور کیسی ہے۔ اللہ غنی ہے بے پرواہ۔ اگر کوئی اللہ کی صفت کا مظہر بنے گا تو اس کی قدر کی جائے گی۔ یہ مسئلہ سن لیں، غنی اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ ملے غنی، وہ مالدار ہو، سخاوت کرنے والا، تو وہ چونکہ اس صفت کا مظہر ہے اس لیے اس کی قدر کی جائے گی، پیسے کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ تونگر مالدار ہونا، رچ پرسن، اوور نائٹ رچ ہو جائیں، راتوں رات امیر ہو جائیں۔ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، میں ارب پتی بن جاؤں، میں کھرب پتی بن جاؤں۔ اکثر لوگ پوچھتے یا غنی یا حمید، دونوں نام آئے ہیں نا اس آیت میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، تو یا غنی یا حمید پڑھا کرو۔ اللہ کے ہر نام میں بے پناہ برکتیں ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کسی کو امیر ہونا ہو تو یہ نام پڑھا کرے، لیکن آپ امیر ہونے کے لیے پڑھو گے؟ میں کہوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، وہ خود ہی مال نواز دے گا۔ اب اگلی آیت سنیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ۔ بڑی پیاری، ویسے قرآن کی ہر آیت پیاری ہے، لیکن اس پہ ذرا جو سمجھیں گے دل سے سنیں۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت، پیڑ، ٹریز، یہ سب قلم بن جائیں، جتنے درخت ہیں دنیا کے سارے قلم بن جائیں، اور سمندر والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی، انک، پہلے سیاہی کہتے تھے، روشنائی کہتے تھے، دوات میں ڈبو کے قلم سے لکھتے تھے، یہ سارے پیڑ جتنے ہیں یہ سارے بن جائیں قلم، اور سارے سمندر دنیا کے جتنے ہیں وہ بن جائیں سیاہی۔ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ سارے پیڑ بن جائیں قلم، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی باتیں، کتنے درخت ہیں ساری دنیا میں گنو، ان کے بناؤ قلم، پھر کتنے سمندر ہیں اور ان کے پیچھے 7 اور، لکھو کہاں لکھتے ہو؟ ساری فضا میں، سب ساری زمین میں لکھنے بیٹھ جاؤ، اللہ کی باتیں ختم، اونچی۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔
سنیں